واقعہ معراج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں رونما ہوا، مگر حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات جنت کو آراستہ و پیراستہ کرو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل کو کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی حوروں اور غلما سے کہہ دو کہ وہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سربستہ کھڑے ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک قبروں سے عذاب ختم کر دو۔ آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور اس سواری کا انتخاب کرتے ہیں جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی۔ میسر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھے تک نہ ہوگی۔ دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچی تک نہیں ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضا میں بہت عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں ڈوب رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب سے جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت کا عالم طاری ہے۔ نصف شب کے قریب یکایک دنیا آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں براق لیے آسمانی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بینا لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہا کو کس طرح بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ آج کے دن کی وجہ سے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم ربی سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے ہونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پایہ ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر کس قدر حسین ہوگا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس وقت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور دل کو دھویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل علم و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ سینہ شق کیے جانے میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اقدس میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے کہ جس سے عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر امامہ باندھا گیا۔ جو امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 پہلے کا تیار کیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کے نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کونتی تھی، ٹانگیں سب زمرد، دم مرجان، اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ بہشتی زین کسی ہوئی تھی جس پر یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔
اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درج تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی اور حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف کھڑے تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا انعامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی صداؤں میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے: وہ ذات جو ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ اس بطلہ کامل کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ سواری بھی نور، سوار بھی نور، باراتی بھی نور، دلہا بھی نور، میزبان بھی نور، تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی برکھا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: حضور، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ قلعہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں سرخ قلعے سے گزرا تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے۔ حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ 1,24,000 کے قریب انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ ستارے مان پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء صف پر صف کھڑے ہیں۔ صفیں بن چکی تو امام الانبیاء امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب سر تسلیم خم کیے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت اسماعیل علیہ